رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے مبارک سفر پر ہیں، جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، اب میں یہاں سے اس مقام سے آگے بال کی موٹائی کے برابر بھی بڑھا نا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ میرے پر جل جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ مجھے اسی مقام پر موصول ہوتا ہے، اللہ کا حکم مجھے یہی اسی مقام پر عطا ہوتا ہے، دیا جاتا ہے، پھر میں جا کر آگے اس کے بندوں تک پہنچاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، اس کے آگے کا سفر آپ نے اکیلے ہی طے فرمانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ کوئی خواہش ہو تو۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہونے جا رہے ہیں، ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نا ایک ہی خواہش ہے۔ جبریل کی ایک ہی خواہش ہے۔ جبریل وہ کون سی ہے؟ کہا، حضور جب اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے تو میرے لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے، میرے لیے یہ مانگنا ہے، قیامت کا دن ہوگا، آپ کی امت کا جب پل صراط پر سے گزر ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو جبریل کی خواہش یہ ہے کہ پل صراط کے اوپر میرے پر ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ سعادت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے میری یہ ڈیوٹی لگ جائے کہ جو پل صراط ہے نا اس پر میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت جلدی سے وہاں سے گزر جائے۔ اللہ اکبر! اب کیا ضرورت تھی جناب جبرائیل علیہ السلام کو یہ عرض کرنے کی؟ پہلے ہی اللہ نے اتنا نوازا، فرشتوں کے سردار ہیں، کاتب وحی ہیں، اللہ اکبر! اتنی عظمت و شان والے فرشتے، نوری فرشتے، کیا ضرورت تھی انہیں یہ عرض کرنے کی؟ اللہ اکبر! جب بچوں سے پیار کریں تو ماں باپ پیار کرتے ہیں، ماں باپ کی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں، جب امت کی خیر خواہی ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب ہوگی، آپ کی بارگاہ سے مزید برکتیں عطا کی جائیں گی، توجہ ہوگی، اللہ کی رحمتیں اور زیادہ عطا کی جائیں گی۔ اللہ اکبر! تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور یہ خواہش ہے میری کہ آپ کی گناہگار امت جب گزر رہی ہو تو پر میرے ہوں اور پاؤں آپ کی امت کے ہوں۔ جناب اعلی حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، اللہ اکبر! آپ نے جب یہ سنا، جب یہ پڑھا تو پھر آپ جھوم اٹھے اور کہا کہ یہ کیسے ہوگا، کہاں ہم اور کہاں جناب جبرائیل علیہ السلام کے مبارک پر۔ پھر آپ نے مشہور زمانہ کلام لکھا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مشہور زمانہ کلام لکھا کہ مولا یہ تیرا فضل ہے کہ ہم گزر رہے ہوں گے، جبریل کے پر ہوں گے، مولا یقیناً یہ تیرے فضل و کرم سے ممکن ہے، لیکن مولا تو غفور الرحیم ہے، تو جو چاہے وہ کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ مولا میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ تو ایسا ماحول بنا دے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام پر بچھائیں، پر کو خبر نہ ہو، گزرنے والے گزر جائیں، گزرنے والوں کو خبر نہ ہو، اور جبریل علیہ السلام پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اپنے ادب میں، احترام میں پھر یہ کلام لکھا کہ اللہ تو ایسا
ماحول بنا دینا، یا اللہ ایسی کفیت ہو جائے کہ گزرنے والے کو بھی پتہ نہ چلے اور جناب جبریل علیہ السلام کے پروں مبارک کو بھی پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بڑا پیارا شعر کہ فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ رحمت اللہ علیہ فرما رہے، اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، آپ فرما رہے ہیں کہ امتی مشکل میں ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، فریاد کرے، پکارے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی ہوتی ہے اور کریم نبی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جناب جبریل علیہ السلام نے یہ عرض کی سدرۃ المنتہا کے مقام پر کہ حضور اب آپ نے اکیلے ہی آگے جانا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ میرے لیے نا آپ نے یہ دعا کرنی ہے، میرے لیے یہ مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں امتی بنائے، صحیح فرما بردار امتی بنائے، آقا علیہ السلام کے ہر فرمان سے محبت کرنے والے، عمل کرنے والے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے والے بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ حقیقت میں ہم صحیح امتی بن سکیں گے۔ صحیح وفادار ہونے کا جو حق ہے نا وہ ادا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کی ہر سنت پر، ہر عمل پر، ہر حکم پر ہمارا صحیح عمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔